منافق کیسے ہو گیا؟ جی تو حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھا تھا مگر کلمے کی روح پر ایمان نہیں. کیا کہنے، واہ. کلمہ تو پڑھا تھا، کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا. تو آپ کہیں گے کلمے کی روح کیا ہوتی ہے؟ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمے کی روح کیا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ کلمے کی روح کوئی اور چیز نہیں، کلمے کی روح نبی کا معجزہ ہے. واہ واہ واہ. اتنی بات سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. نبی پر ایمان لانے والے دو طریقے کے لوگ، دونوں نے کلمہ پڑھا. جی ایک کلمہ پڑھ کر صحابی ہو گئے، ایک کلمہ پڑھ کر منافق ہو گئے. اب یہ بٹوارہ کیوں ہوا؟ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کلمے پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے جب تک کلمے کی روح پر ایمان نہ ہو. منافقوں کا کلمے پر ایمان تو تھا مگر کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا. اور کلمے کی روح کیا ہے؟ نبی کا معجزہ. جب منافقوں کے پاس اللہ کے رسول کے کوئی معجزے کی خبر آتی تو فوراً کہتے ہیں یہ بات تھوڑی ہو سکتی ہے، کہیں انگلی سے پانی نکلتا ہے، جی کہیں جو ہے پتھر کو آپ نے ٹھوکر مار دی چشمے نکل جائیں گے، کبھی درخت جڑ سمیت آ جائے گا. یہ عقل کے موافق بات نہیں ہے. مگر جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جب نبی کا کوئی معجزہ سنتے تھے فوراً اسے تسلیم کر لیتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو ابو جہل نے کھٹکھٹایا. صبح صبح کا وقت تھا. حضرت ابو بکر نکلے. کہا اے ابو جہل کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے صبح تم کو زحمت دی ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے میں مسجد حرام سے، میں مکہ سے بیت المقدس گیا، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ پوری توجہ ہے، سوال کر رہا ہے ابو جہل، جواب مانگ رہا ہے حضرت ابو بکر سے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مکے سے بیت المقدس گیا اور آ بھی گیا، وقت بھی نہیں لگا، ٹائم بھی نہیں لگا، گھنٹہ بھی نہیں لگا، سیکنڈ بھی نہیں لگا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں کوئی مکہ سے بیت المقدس چلا بھی جائے، آ بھی جائے، وقت بھی نہ لگے، ٹائم بھی نہ لگے، گھنٹہ بھی نہ لگے، منٹ بھی نہ لگے. تو فوراً ابو جہل کو موقع مل گیا. کہا میں یہی تمہیں تو سمجھانے آیا تھا، جا دیکھو کعبے کی دیوار پر تمہارے یار پیغمبر اعظم محمد ابن عبداللہ اپنے ساتھیوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں بیت المقدس گیا، ان مقامات کو دیکھا، گیا بھی، چلا بھی آیا، وقت بھی نہیں لگا. حضرت ابو بکر نے کہا ابو جہل کیا یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے؟ کیا میرے آقا نے کہا؟ کہا ہاں میں انہی کی بات بتا رہا ہوں. کہا سن، بیت المقدس جانا تو بہت چھوٹی بات ہے، بیت المقدس جانا تو بہت چھوٹی بات ہے. ابو بکر نے نہ جبریل دیکھا، نہ میکائیل دیکھا، نہ اسرافیل دیکھا، نہ اسرائیل دیکھا، نہ فرشتوں کی جماعت دیکھا، مگر نبی نے کہا جبریل ہے. ابو بکر نے مان لیا. ارے قرآن یہ اترا ہے، قرآن کو ابو بکر نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا مگر نبی نے کہا یہ قرآن ہے. ابو بکر نے مان لیا. ارے قبر میں 3 سوالات ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے. ابو بکر ابھی قبر میں نہیں گیا مگر مصطفیٰ نے کہا نکیرین آئیں گے، 3 سوالات ہوں گے. ابو بکر نے مان لیا. حشر ہوگی، مقام محمود ہوگا، میزان ہوگا، حوض کوثر ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پر ابو بکر نے مان لیا. ارے یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں. جب مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے ابو بکر نے خدا کو مان لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی آیا نہیں ہوں، جی اسی لیے شروع میں نے کہا تھا کہ 10-15 منٹ کا ٹائم ہے۔ کلمے کی روح نبی کا، بولیے معجزہ، جی کلمے کی روح نبی کا معجزہ۔ جی صحابہ کو معجزے پر ایمان تھا، منافق معجزوں کا۔ اب یہ بتاؤ نبی کے معجزات کتنے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ ان گنت۔ کتنے ہیں؟ ان گنت، لا تعداد، بے شمار۔ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں جی کہ نبی کے سارے معجزات کو جمع کیے جائیں، نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو 2 معجزہ بنتا ہے۔ کیا کیا کتنا بنتا ہے؟ 2 معجزات۔ بولو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ پھر سے سنیے، کلمے کی روح معجزہ، نبی کا معجزہ، بولتے رہیے، نبی کا، نبی کے لاتعداد معجزات کو جمع کیا جائے تو کتنا معجزہ؟ 2۔ اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں، نہ جس کا ایگزامپل نہ ہو، جس کا اداہرن نہ ہو، جس کی نظیر نہ ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے ان لاتعداد معجزات کو جمع کیا جائے کتنے بنے؟ کتنے بنے؟ 2۔ اب یہ 2 معجزہ ہے کیا؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نبی کے لاتعداد معجزے کو جمع کیا جائے تو 2 معجزہ۔ ایک معجزے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، سبحان بولو اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک معجزے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، اور دوسرے معجزے کا نام ہے خاندان مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سے سنو، جی کلمے کی روح نبی کا نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کو جمع کیا جائے تو کل کتنے معجزے؟ 2۔ 2 کو پھیلایا جائے تو لاتعداد۔ اب 2 معجزہ، ایک ذات مصطفیٰ، دوسری عالم خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ۔ مصطفیٰ۔ پوری توجہ، معجزہ وہ ہے جی جو سمجھ میں، نہ آئے، سیٹی کم کر دو بھیا، معجزہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بولو، جو سمجھ میں، جو سمجھ میں اور جس کی نظیر نہ ہو۔ جی نبی کے معجزات کو جمع کیا 2 معجزہ، ایک ذات مصطفیٰ، ایک خاندان، ایک خاندان مصطفیٰ۔ نبی جیسا کوئی ہے نہیں، نبی جیسا کوئی تھا نہیں، نبی جیسا کوئی ہوگا؟ بولو۔ جی نہیں۔ ارے جبریل سے جب نبی نے پوچھا، اے جبریل تم مشرق بھی گئے ہو، مغرب بھی گئے ہو، شمال بھی گئے ہو، جنوب بھی گئے ہو، آدم سے بھی ملے ہو، ان سے بھی ملے ہو، ان سے بھی ملے ہو، بتاؤ سب سے بہتر کس کو پایا؟ سب سے اچھا کس کو پایا؟ سب سے پیارا کس کو پایا؟ سب سے سندر، سب سے جمیل کس کو پایا؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مشرق بھی گیا، میں مغرب بھی گیا، میں جنوب بھی گیا، میں شمال بھی گیا، میں اتر بھی گیا، میں دکھن بھی گیا، میں پورب بھی گیا، میں پچھم بھی گیا، میں آدم سے بھی ملا، سارے انسانوں سے ملا، مگر اے مصطفیٰ آپ جیسا، کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو معجزہ وہ ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، تو بولو مولا علی جیسا کوئی نہیں، بلند آواز سے بولو، مولا علی جیسا، کوئی نہیں، حسن مجتبیٰ جیسا، کوئی نہیں، شہید اعظم جیسا، امام زین العابدین جیسا، امام باقر جیسا، امام جعفر صادق جیسا،
امام موسیٰ کاظم جیسا، امام علی رضا جیسا، امام تقی جیسا، امام نقی جیسا، امام حسن عسکری جیسا، بغداد کے غوث اعظم جیسا، اجمیر کے خواجہ اجمیری جیسا، دہلی کے محبوب الہی جیسا، کلیر کے صابر کلیری جیسا، کشوچا کے مخدوم سمنا جیسا، اور بدرک کے بڑے سرکار جیسا، بڑے سرکار جیسا، چھوٹے سرکار جیسا۔ یاد رکھو یہ کسی اور باپ کی اولاد نہیں، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ ان کی رگوں میں حسین اعظم حسن پاک کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم ملا ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، عالم ہو، زاہد ہو، تمہارا تقوی اپنے گھر میں، مگر یہ آل رسول کے برابر کوئی نہیں۔ مار مار اللہ اکبر۔ مجھ سے پہلے یہ شعر پڑھ رہے تھے، میں اس شعر کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے شعر کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے بات کہی تھی، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کتنی اونچی ٹوپی لگا لو، کتنی اونچی دیوالیں اٹھا لو، کتنے نعرے لگوا لو، کیا کہنے سرکار، لیکن یاد رکھو یہ حسن و حسین کی اولاد ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ان کے عمل پر، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہو، ان کے عمل کو دیکھ کر ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک واقعہ الملفوظ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر تھا، وہ ایک دکان پر گیا، توجہ، ایک فقیر تھا، ایک دکان پر گیا، کہا چونی دے دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا۔ کیا کہنے، کہا چونی دے تیری دکان پلٹ دوں گا۔ دوسرا جو واقعتاً مجذوب بیٹھا تھا، سوچا یار اس کے اندر وہ لیاقت، وہ صلاحیت، وہ کیپابلٹی ہے کہ نہیں کہ دکان پلٹ دے۔ آنکھ بند کیا، آنکھ بند کیا، دیکھا اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے، مگر اس کے دادا ہاتھ بڑھائے کھڑے ہیں، اس کے دادا ہاتھ بڑھائے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی میرا پوتا کہے دکان پلٹ جا، ایسے ہی دادا دکان پلٹ دیں گے۔ ارے اگر تمہیں کوئی عمل تمہارے سمجھ میں نہ آئے، مگر یہ سوچنا ان کے باپ دادا، ان کے جد ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا فیضان ساتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے بیٹوں کا حال، رسول اعظم کے بیٹوں کا حال دنیا کے اور بیٹوں کے حالوں سے مختلف۔ یہاں پر اگر آپ بات سنیں گے تو سناتا چلوں، سنیں گے جی یہ ہے آل رسول کون؟ میں نے جو کہا تھا نعرے حیدری پڑھنا لگانا چاہیے، آج کل یہ نعرے حیدری لگتا ہے بولو بہت کم۔ حالانکہ یہ مولانا لوگ فیض الادب پڑھاتے ہیں،
مولانا بدرالدین نے فیض الادب میں نعروں کی ترتیب بتائی ہے. جی سر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. کیا بتایا؟ نعرے حیدری. یہ بھی یاد رکھو، یہ جو نعرے حیدری ہے یہ بڑے سرکار نے نہیں دیا، یہ مخدوم پاک نے نعرہ نہیں لگایا فقط، یہ غریب نواز نے نہیں لگایا، یہ نعرہ در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت نے لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. جنگ احد ہے. جی سر. جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ جس میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، یہ جنگ احد ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہا یہاں رہنا، مگر نہیں رہے، چلے گئے. یہ الگ واقعہ ہے. کافروں نے آپ کو گھیر لیا. جی. اس جنگ میں کافروں نے آپ کو گھیر. پوری توجہ ہے. حضور بیچ میں، جی. حضور بیچ. چاروں طرف کفار. یہ پہلی ایسی جنگ ہے جس میں راؤنڈ دا اٹیک حملہ ہوا. جی. یعنی چاروں طرف سے نبی پر حملہ ہوا. حضور بیچ میں ہیں، چاروں طرف کافر اور مشرک. اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علیو، یا علیو این انت ادرکنی. ہاں. اے علی تم کہاں ہو، فوراً میرے پاس چلے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. جی. اے علی تم کہاں ہو، فوراً میرے پاس چلے آؤ. چلے آؤ. لبیک یا رسول اللہ. مولا علی نے نبی کی آواز سنی، فوراً پہنچ گئے. کہا اے علی دیکھ نہیں رہے ہو، ان کافروں مشرکوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. یہ لو تلوار، یہ لو تلوار، ان پر حملہ کرو. میں سوچنے لگا کیا رسول کو تلوار چلانے نہیں آتی تھی؟ کیا کہیں؟ کیا رسول بہادر نہیں تھے؟ کیا رسول شجاع نہیں تھے؟ کیا رسول کو تلوار چلانے کی مہارت نہیں تھی؟ جو علی کو بلایا، جو علی کو پکارا، جو علی کے ہاتھ میں تلوار دی، جواب آیا بہادر ہوں، جواب آیا شجاع ہوں، جواب آیا تلوار چلانا آتی ہے. مگر تجھے پتا نہیں کوئی کافر یہ کہہ سکتا ہے یہ کیسا نبی جس نے ہاتھ میں تلوار لے کر کافروں پہ تلوار چلائی ہو، اور قرآن یہ کہتا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں جب سارے جہاں سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں تو مصطفیٰ کبھی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کسی کا سر قلم نہیں کرے گا. اے علی تم لو. علی نے لیا. پوری توجہ. جی. علی نے تلوار لی. ایک دم دماغ میں بسائیے، چاروں طرف سے کافر و مشرک، نبی ہے علی. مولا علی نے تلوار گھمائی، تلوار گھمائی. اب کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، 10-15 ایک ہی وار میں ختم. تو اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جدھر زیادہ بھاگے ادھر دوڑے، مگر علی نے ایسا نہیں کیا. ایک بار گھومے، 2 بار گھومے، 3 بار گھومے. میں نے کہا علی یہ چکر پہ چکر کیا ہے؟ یہ چکر پہ چکر کیا ہے؟ ارے تلوار سے مارنا ہی تھا. جدھر زیادہ تھے ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے. مگر ایک بار دوڑا، 2 بار، 3 بار، 4 بار. تو مولا علی کی روحانیت نے جواب دیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بیچ میں ہے، میں گھوم رہا ہوں. آج تک تو علی نے کعبے کا طواف کیا. توجہ، سب کا سبحان اللہ ہونا چاہیے، آگے سے پیچھے تک. آج تک علی نے کعبے کا طواف کیا، اور اگر نبی سے طواف کی اجازت لیتا تو مصطفیٰ کبھی اپنے طواف کی اجازت نہ دیتے. آج موقع اچھا ہے، کافروں کا سر قلم بھی ہوگا، اور جو ذات کعبے کے بھی کعبہ ہے اس کا طواف بھی ہوتا رہے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت.
زندہ باد ارے سب جم کر جواب دو. علی 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 واہ سبحان اللہ. علی 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 سبحان اللہ. اب علی تلوار چلا رہے ہیں، مولا علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. مولا علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ نظر ہے مولا کی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک نعرے پہ کبھی انعام سنا ہے؟ یہ مولا علی کی طرف سے انعام ملا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار ٹوٹ جاتی ہے. جنگ ہو رہی ہے، علی کی تلوار بولو علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹ گئی. اللہ نے کہا جبریل میرے علی کی تلوار ٹوٹ گئی، لے جا یہ تلوار. جو تم نے ذوالفقار حیدری سنا ہے، یہ ذوالفقار حیدری کسی لوہار نے تیار نہیں کی. اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے جنگ احد میں مولا علی کو عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تلوار پیش کی مولا علی کو. اب ایک بات اور بھی سن لو. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ باتیں جلسوں میں نہیں سنی جاتی ہیں، نہ سنائی جاتی ہیں. جلسوں میں تو بس چاہے غوث پاک کا جلسہ ہو، چاہے 11ویں کا جلسہ ہو، چاہے 12ویں کا جلسہ ہو. آج کل جلسے کہاں جاتے ہیں وہ آپ کو پتا. نبی کی نعت پر کسی کو کوئی احساس نہیں، مگر اپنے حجت کا آ جائے حال تو کیا حال ہوتا ہے. بہرحال میں ادھر نہیں جاؤں گا. غیب سے آواز آتی ہے. شاہ عبد الحق موتی ذلیلی لکھتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے. ناد علیم ناد علی. یہ جو ناد علی تم نے سنا ہے نا، سنا ہے کہ نہیں وظیفہ؟ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. سنا ہے یہ وظیفہ؟ بولو ہاں یا نہیں. سنا ہے ناد علی؟ یہ کسی بابا کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے. یہ کسی بابا کا دیا ہوا وظیفہ نہیں، بلکہ غیب سے یہ ندا آئی. جب تمہیں مشکل پڑے، جب تم مشکل میں رہو تو اس علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے. کیا یہ اسی علی کی اولاد ہے. سبحان اللہ. اسی علی کی اولاد ہے جن کے باپ داداؤں نے شہادت دے کر اسلام کی آبیاری کی. اور ایک بات اور بول دو، آخری بات، جو لوگ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے ہیں وہ حلالی ہوتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آدھی لوگ سمجھے اس لیے واہ واہ ہوئی ہے. جو لوگ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے ہیں وہ حلالی ہوتے ہیں. اور جو گستاخ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے اور اعلیٰ حضرت نے فتح ویزیہ میں اسے کوٹ کیا. کنز الاموال کی حدیث ہے. مگر میں ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. ایک انصار میاں بیوی تھے اور شادی ہو گئی، میاں بیوی ہو گئے، گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اتفاق سے میاں بیوی گورے تھے، بیٹا کالا پیدا ہوا. کالا یہاں والا کالا پن نہیں، وہ حبشی والا نگرو. چھوٹے چھوٹے بال. شوہر نے کہا بیوی سے نہ تو کالی نہ میں کالا، نہ میرا باپ کالا، نہ میرا خاندان کالا، نہ تیرا خاندان کالا.
پر یہ کالا آیا کہاں سے؟ کیا کہنے. بیوی نے کہا میرے شوہر نامدار مجھ پر بھروسہ کرو، میں نے کوئی غداری نہیں کی ہے، میں عزت اور پاک دامنی کا میں نے لحاظ رکھا، یہ بچہ ہمارا ہی ہے. شوہر خاموش ہو گیا. پھر کبھی آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھتا تو خیال آتا نہ میں کالا نہ تو کالا نہ میرا خاندان کالا نہ تیرا خاندان کالا، یہ کلوا آیا کہاں سے؟ پھر وہ سمجھاتی کہ شوہر مجھ پر بھروسہ کرو، میں پاک دامن ہوں اور یہ بچہ ہمارا ہی ہے. پھر وہ خاموش ہو جاتا تھا. ایک دن بازار لے گیا ہوتا نا کہ باپ بازار لے جاتے ہیں ٹافی کے لیے، کھلونے کے لیے، وہ بھی مدینے کے بازار میں نکلا کہ چلو بچے کو گھما لے جائے. اب جتنے لوگوں نے دیکھا ارے یہ تیرا کام میرا ہے، کہا نہ تو کالا نہ تیرے گھر والے کالے نہ تیرے رشتے دار کالے، یہ کلوا آیا کہاں سے؟ اب باہر کوئی تانا مار دے بچے کے تعلق سے تو یہ باپ کو لگتی ہے. آیا گھر میں کہا بیوی اب بہت ہو گئی، تمہاری صفائی میں نے بہت سن لی، اب ایک ہی ذات ہے جو فیصلہ کرے گی اور وہ ذات رسول اللہ کی ذات پاک ہے. واہ 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 سبحان اللہ. چلو سرکار کی بارگاہ میں جی اب وہی پتہ لگائیں گے کہ بچہ کس کا ہے. توجہ ہے نا؟ جی ہے. دونوں گئے. اب اپنا پورا واقعہ دہراؤں گا نہیں، ایسا ہوا حضور، ایسا ہوا، تانا لوگ مارتے ہیں، میں اسے پوچھتا ہوں تو یہ کہتی میرا ہے، لیکن کیا کروں حضور. یہ ساری باتیں، ساری رودات، ساری زندگی کی وہ باتیں اپنے بچے کے تعلق سے وہ بیان کر رہا ہے. اسی درمیان امام حسین چھوٹے تھے. کیا کہنے. امام حسین چھوٹے تھے، اپنے حجرے سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے. یہ کلوا جو چھوٹا تھا کھڑا ہوا اور امام حسین کے ہاتھ کو چوما. جو 3 دن کے بعد سمجھیں گے وہ بولیں گے سبحان اللہ، اور جو ابھی سمجھے ہیں وہ بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ادھر یہ واقعہ ہو گیا. امام حسین چلے گئے. کہا حضور فیصلہ سنا دیجئے، ساری رودات آپ کے پاس پیش کی ہے اور ہمارے درمیان یہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے. کا فیصلہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلہ ہو گیا. کہا سرکار آپ نے فرمایا، ہم نے سنا نہیں. آپ نے کیا فرمایا حضور؟ پھر سے فرما دیجئے. کہا فیصلہ ہو گیا. کہا حضور کیسے فیصلہ ہو گیا؟ کہا دیکھا نہیں تو نے؟ کیا کہنے. میرا حسین کیا کہنے. جب حجرے سے نکلا، تیرا بیٹا میرے حسین کے ادب و احترام میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ادب و احترام میں کھڑا ہو گیا. جو حلالی ہوتا ہے، جو حلالی ہوتا ہے وہی میرے گھر والوں کا احترام کرتا ہے. اب یاد رکھو، اگر نسیم سرکار سے جو محبت کرتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، ان کے آدھار کارڈ سے اندازہ مت لگاؤ، ان کی محبت سے اندازہ لگاؤ. اگر محبت ہے تو حلالی ہے، محبت نہیں تو حلالی ہو نہیں سکتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ 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 سرکار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی. اب کوئی ملے اور آدھار کارڈ دکھائے
विश्वास नहीं करना, ये देखना कि बड़े सरकार से मोहब्बत करता है या नहीं। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत तुम्हारे नसब को भी बताती है। वाह 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 वाह। डीएनए कराओ या ना कराओ, किसी लेबोरेटरीज में खून को ले जाओ या ना ले जाओ, पता ये लगाना है कि तुम्हारा अब्बा वही है। अपने दिल के अंदर झांक लो, नबी के घर वालों से मोहब्बत है या नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो सब कुछ सही है। ईमान तो है ही है और नसब भी एकदम पाक। अच्छा, यहाँ ताजिया जे उठाते हो, यहां वो माहौल नहीं है। यहां पर अहले बैत को लेकर, आले रसूल को लेकर के एक आयत सुनाई जाती है कुरान में। जी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जी, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम मुत्तकी ही, जो परहेजगार है, ये नसब नहीं देखा जाएगा, खानदान नहीं देखा जाएगा, तकवा देखा जाएगा। जी, ये हमारे उलमा अक्सर जब नसब पे छेड़छाड़ करना होता है तो इस आयत को कोट करते हैं। मैं इसकी टेक्निकल बहस को बता दूं शॉर्ट में। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अक्रमकुम उसका इस्म, अत्काकुम उसकी खबर। जैसे कहा जाए इन्ना ज़ैदन काइमुन, इन्ना ज़ैदन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। ज़ैद है तो तभी खड़ा है, बोलिए है कि नहीं? ज़ैद ना हो तो खड़ा होना पाया जाएगा? जी नहीं। ज़ैद है तो खड़ा है, ज़ैद है तो बैठा है, ज़ैद है तो मुस्कुरा रहा है, ज़ैद है तो सिफत। जी, अब कुरान क्या कह रहा है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अक्रमकुम इस्म है, अत्काकुम खबर है। जी, अक्रमकुम है तब मुत्तकी है। अल्लाह के नजदीक जो मुकर्रम है, जी, जो मुकर्रम है वही मुत्तकी है। वरना तो तकवा इबलीस के पास भी था। वाह 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 वाह। तकवा इबलीस के पास भी था, मगर इबलीस मुकर्रम नहीं था। मुकर्रम जो होगा उसी का तकवा लिहाज किया जाएगा। अगर गौसे आजम है तो मुकर्रम है, मुत्तकी है। गरीब नवाज पहले मुकर्रम है, बाद में मुत्तकी है। ये औलिया अल्लाह, अल्लाह के मुकर्रम पहले है, मुत्तकी बाद में। तो नसब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक का नसब और हसब खत्म हो जाएगा, मगर मेरा नसब और हसब क़यामत के दिन बाकी रहेगा। इसलिए खुश नसीब हो तुम, तुमने जो दामन पकड़ा है, तुमने जो दामन पकड़ा है, सिर्फ उड़ीसा तक साथ ले जाने वाला दामन नहीं है। वाह वाह वाह। और सिर्फ हिंदुस्तान तक उसका साथ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक उसका साथ नहीं है, सिर्फ कब्र तक उसका साथ नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है मैदाने महशर में जब सारे जमा होंगे तो तुम्हारे सरकार तुम्हारे साथ होंगे। अस्सलामु अलैकुम।